بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل کے شاعر ہیں تابش دہلوی۔ شعر نمبر 1۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ مفہوم: سکون چاہیے لیکن سکون مل نہیں رہا، وہ درد دل نہیں ہوتا جو میرے دل کو سکون دے سکے۔ یہاں اس شعر میں شاعر نے لفظ ٹھہرا کو نہیں لکھا بلکہ اس نے لفظ ٹھہرا لکھا ہے۔ اس نے ہے کی بجائے یہ کے ساتھ لفظ لکھا ہے۔ شاعر نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ شعر کے وزن کو پورا کر سکے۔ اب ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی وجہ اس کا محبوب ہے۔ شاعر کے محبوب نے یا عاشق کے محبوب نے اسے بہت سے غم دیے۔ عاشق کی زندگی جو ہے اب وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ دن جو ہے وہ رونے دھونے میں گزر جاتا ہے، رات کو کانٹوں بھرے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے، عالم بے بسی میں گریبان بھی چاک کرتا ہے، محبوب کی منت سماجت بھی کرتا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ کسی بھی طور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ محبوب جو ہے وہ عاشق کو کسی طرح بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، وہ عاشق کو کسی طرح بھی اہمیت نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے عاشق جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دکھوں کی تصویر بن چکی ہے۔ کہا اس بت سے کہ مرتا ہوں مومن، کہا اس بت سے کہ مرتا ہوں مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی۔ تو شاعر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ٹھہر جائے، شاعر یا عاشق یہ چاہتا ہے اس کے دل کو سکون مل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ درد دل یا عشق کا درد وہ ایسا ہے ہی نہیں جو سکون دے سکے، جو چین دے سکے، جو اطمینان دے سکے۔ غالب کہتے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو عاشق جو ہے اس کو سکون کی آرزو ہے، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کا دل ٹھہر جائے، اس کا دل چین پا جائے۔ اصل میں عشق ایسا ہے ہی نہیں جو عاشق کو سکون دے سکے، جو عاشق کو چین دے سکے۔ محسن نقوی کہتے ہیں حال مت پوچھ عشق کرنے کا، حال مت پوچھ عشق کرنے کا، عمر جینے کی شوق مرنے کا، عمر جینے کی شوق مرنے کا۔ دوسرا پہلو، شاعر جو ہے اس کی بے سکونی کی ایک وجہ غم ہستی ہے۔ غم ہستی یعنی اس کی اپنی ذات کے غم، اس کی اپنی ذات کے دکھ، جس کی وجہ سے اسے سکون نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے اسے چین نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے اس کا دل ٹھہر نہیں رہا۔ تو اب اس کا دل کیسے ٹھہرے گا، اسے سکون، اسے چین کیسے ملے گا؟ وہ سکون کا متلاشی ہے، وہ سکون کی تلاش کر رہا ہے۔ تو سکون جو ہے وہ اصل میں درد دل میں ہے۔ درد دل سے مراد ہے خدمت انسانیت۔ سکون خدمت انسانیت میں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ سکون، سب سے زیادہ چین، سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ غم بانٹتا ہے، جب وہ دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، جب وہ خدمت خلق کرتا ہے، تو انسان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو چین ملتا ہے۔ اور انسان کو پیدا بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے، دوسروں کی خوشیاں بانٹے۔ میر درد کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں فرشتے موجود تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا، انسان کو خدمت انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ شاعر جو ہے وہ ایک ناکامی کی کیفیت سے ہے، وہ چاہتا ہے اس کا دل ٹھہر جائے، لیکن اس کا دل ٹھہر نہیں رہا، اس کو سکون نہیں مل رہا، تو وہ ایک ناکامی کی کیفیت میں ہے، وہ اپنے ہی غموں میں الجھا ہوا ہے، تو وہ دوسروں کے کام کیا آئے گا۔ داغ کہتے ہیں اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، یہ ملی نہیں، ملتی نجات،
اس بنا پر فکر عالم کیا کریں، اس بنا پر دنیا کے غم کیا کریں، یہاں تو اپنے ہی غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنی بے بسی کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا۔ وہ سکون چاہتا ہے لیکن اسے سکون نہیں مل رہا، اور اصل میں اس کو درد دل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اس کو سکون ملے، جس کی وجہ سے اسے چین ملے۔ وہ خدمت انسانیت نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے اس کو سکون اور چین نہیں مل رہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، دہر دنیا میں آسودگی خوشی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 2۔ کبھی ہر جلوائے صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ مفہوم، کبھی مجھے 100 رنگ کے جلوے دیکھنے کو میسر تھے، اب میری شوق والی آنکھ کو خون کے آنسو بھی حاصل نہیں۔ جلوائے صدرنگ اس کا مطلب ہے 100 رنگ کے جلوے، اشک خون اس کا مطلب ہے خون کے آنسو، چشم شوق اس کا مطلب ہے شوق والی آنکھ۔ تو کبھی ہر جلوائے صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، کبھی میری آنکھیں جو تھیں وہ محبوب کے 100 رنگ کے جلوے دیکھتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تو اشک خون بھی چشم شوق کو، اب میری شوق والی آنکھ کو خون والے آنسو بھی حاصل نہیں ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے اس نے مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے، مختلف مراحل ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے اس میں جو عاشق ہے اس کی آنکھوں میں محبوب جو ہے وہ آ گیا، محبوب جو ہے وہ 100 رنگ کے جلووں کے ساتھ آیا۔ محبوب حسین ہے، محبوب خوبصورت ہے، اور عاشق کی خوش قسمتی کا ستارہ بھی چمک رہا ہے۔ وہ دل بھر کے اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، وہ محبوب کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں محبوب ہے۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے۔ تو خوبصورت محبوب، حسین محبوب عاشق کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس نے اپنے محبوب کے 100 رنگ کے جلوے دیکھے۔ دوسرے مرحلے پہ کیا ہوا کہ محبوب کی جدائی ہو گئی۔ جب محبوب کی جدائی ہو گئی تو عاشق جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو عاشق نے اپنے محبوب کی کمی کو محسوس کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، آج پھر آپ کی کمی سی ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں جب محبوب کی جدائی زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو عاشق جو ہے وہ اس جدائی کے درد کو زیادہ سہ نہیں پاتا، پھر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کا ٹکڑا کہیں آنکھ میں ہی آ گیا ہے، اور پھر جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو عاشق جو ہوتا ہے محبوب کی جدائی میں خون کے آنسو روتا ہے۔ میر کہتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ میری آنکھوں سے آنسو کب نہیں آتے، اور جب آنسو نہیں آتے تو پھر خون آتا ہے جب آنسو نہیں آتے۔ چوتھا جو مرحلہ ہے اس میں آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، پھر عاشق جو ہے وہ کسی قسم کے آنسو نہیں روتا کیونکہ اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان ایک حد تک ہی رو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رو سکتا۔ تو یہاں عاشق جو ہے اس نے اپنے سارے مرحلے طے کر لیے ہیں، وہ بہت رو چکا ہے، خون کے آنسو بھی اس نے بہا دیے ہیں، اب اس سے زیادہ رونا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں، ایسا آسان نہیں لہو رونا، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ تو آج کا آخری شعر، ہر ایک کارے تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا،
तुझे मुश्किल नहीं होता। मफहूम, हर कार तमन्ना ख्वाहिशों का मामला, ये मजबूरी, हर ख्वाहिश के मामले में मैं मजबूर हूँ, ये मुख्तारी, जबकि तुम्हें जो है इख्तियार हासिल है, तुम्हें मुख्तारी हासिल है। मुझे ख्वाहिशों का मामला आसान नहीं, मुझे मुश्किल है, और तुम्हें जो है वो ख्वाहिशों के मामले में तमाम तर इख्तियार हासिल है, तुम बा इख्तियार हो, तुम्हें मुश्किल नहीं, तुम्हें आसान है। इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल है, यानी दूसरे मिसरे में आसान और मुश्किल, तो ये सनत तज़ाद, अगर किसी शेर में अल्फाज मुतज़ाद आ जाएं तो हम ये कहते हैं ये शेर सनत तज़ाद का है। दूसरी बात यह है कि इस शेर में सनत लफ़ो नशर का इस्तेमाल हुआ है। सनत लफ़ो नशर क्या होती है? सनत लफ़ो नशर ये होती है, एक शेर हमारे सामने है, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल वो शीशा हो नहीं सकता, जो तुम्हारा दिल है वो पत्थर है, वो शीशा नहीं होगा। मेरा दिल पत्थर हो नहीं सकता, मेरा दिल जो है वो शीशा है, वो पत्थर नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल जो है वो शीशा नहीं हो सकता, मेरा दिल जो है वो पत्थर नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। तो इस शेर पे अगर हम गौर करें तो तुम्हारे दिल से जो बात रखती है वो हमें दूसरे मिसरे में नजर आती है, तुम्हारा दिल शीशा नहीं हो सकता, और मेरे दिल से मुतल्लिका बात हमें दूसरे मिसरे में नजर आती है, ये पत्थर हो नहीं सकता। तो अगर किसी शेर के एक मिसरे की बात उसके दूसरे मिसरे में पाई जाए तो हम ये कहते हैं कि ये शेर सनत लफ़ो नशर का है। हर कार तमन्ना पर ये मजबूरी से जो बात आगे हमें मिलती है वो ये है कि मुझे आसान नहीं होता। ख्वाहिश का जो मामला है वो मेरे लिए आसान नहीं है, यानी मेरे लिए मुश्किल है, और ये मुख्तारी, और मुख्तारी तुझे मुश्किल नहीं होता, मुख्तारी का ताल्लुक तुझे मुश्किल नहीं होता। तो ये शेर सनत लफ़ो नशर का है। यहाँ पहले मिसरे का जो लफ्ज है या अल्फाज हैं उसका ताल्लुक दूसरे मिसरे के कुछ अल्फाज से होता है, इसे हम कहते हैं कि ये शेर सनत लफ़ो नशर का है। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। आशिक जो है उसकी जिंदगी दुखों की तस्वीर बन चुकी है, और उसकी जिंदगी दुखों की तस्वीर क्यों बन गई है? क्योंकि उसकी जिंदगी का जो मालिक है वो उसका महबूब बन चुका है। आशिक जो है वो अपने महबूब से बहुत इल्तजा करता है, बहुत फरियाद करता है, लेकिन उसका महबूब जो है वो उसको तवज्जो देने पर तैयार नहीं। मैंने गम का इलाज पूछा था, मैंने गम का इलाज पूछा था, उसने हंसकर कहा नहीं होता। तो मोहब्बत से जो मुतल्लिक मामलात हैं, मोहब्बत से मुतल्लिक जो मेरी तमाम तर ख्वाहिशात हैं, उनके आगे मैं मजबूर हूँ, और जो मेरा महबूब है वो मुख्तार है, वो मेरी मर्जी का मालिक बना हुआ है, उसके लिए हर चीज़ आसान है, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ मुश्किल है। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, दिल के हाथों हम मजबूर, दिल के हाथों हम मजबूर, दिल की लाज पराए हाथ, दिल की लाज पराए हाथ, दिल की इज्जत दूसरे के हाथ में है और हम जो हैं वो मजबूर हैं। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं, इश्क हकीकी के पहलू पर। तो बात यह कि ख्वाहिशों का जो भी मामला है अल्लाह उसमें मुख्तार कुल है। अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह कहता है कुन फायाकुन, वो काम हो जाता है। और अल्लाह कुरान में भी कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जो है वो कुदरत रखने वाला है, अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है, जबकि बंदा जो है वो आजिज है, उसके लिए ख्वाहिशों को पूरा करना वो आसान नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, जबकि अल्लाह के लिए हर काम आसान है। मुश्किलों की जिसको हाली है खबर, मुश्किलें आसान वही फरमाएगा। इंसान जो है उसके लिए हर काम मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए हर काम आसान है, और इंसान की मुश्किलें जो हैं वो अल्लाह ही आसान फरमा सकता है, अल्लाह ही इंसान को आसानियां दे सकता है। इस शेर में फलसफा जबर कदर भी पाया जाता है। फलसफा जबर कदर यानी इंसान बेबस है और अल्लाह ही कुदरत रखता है।
اللہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ حالات کے ہاتھوں میں بے بس ہوتا ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. نہ تو انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا، نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، اور وہ جیسی بھی زندگی گزارتا ہے وہ اس زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا.